اس وقت اڈیالہ کے اندر ایک جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ طبی معائنہ کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو ایک ذہنی امراض کا بھی ایک بورڈ بنا کر ضرور اڈیالہ کے جیل میں بھیجنا چاہیے، تاکہ جا کر اس شخص کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جانا چاہیے۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور اپنے ڈپریشن میں وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ذہنی مریض کہتا ہے۔ ویسے بائی دا وے وہ آپ کو پتہ ہے پاگل خانے میں آپ کبھی جائے نا تو پاگل جو ہے نا وہ ہر ایک کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو پاگل ہے، تو پاگل ہے۔ تو کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ اس وقت ان کا جو ہے وہ رویہ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے۔ اڈیالہ کا قیدی بانی MQM2 بن چکا۔ اڈیالہ کی دیواروں نے ایک شخص کو ذہنی مریض بنا دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی دھواں دھار پریس کانفرنس، کہا کہ بانی PTI کی ذہنی کیفیت کا معائنہ ہونا چاہیے۔ 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہوتے کون ہو؟ تحریک انصاف پاکستان کے لیے تب بھی خطرناک تھی، آج بھی خطرناک ہے۔ یہ جماعت پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بھی دشمن ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں ان پر بھی ایک شدید قسم کی شورش ہے، کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے جس سے لگتا ہے کہ پورے نظام کو کسی وجہ سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ میں کسی وفاقی حکومت کا یعنی قومی اسمبلی میں اور کسی صوبائی اسمبلی کا میں آج تک بجٹ نہیں سن سکا۔ جب بجٹ پریپیئر ہوتا ہے، اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے، وزیر خزانہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے، میں کسی ایک کے ذمے یہ بات نہیں کرتا، وہ اس بجٹ کے خلاف اتنے زور سے شور شرابہ کرتے ہیں، کاپیاں پھاڑتے ہیں، ڈیسک بجاتے ہیں، کبھی کرسیاں ٹوٹتی ہیں۔ نفرت کی سیاست کسی کے حق میں بہتر نہیں، لگتا ہے کہ کسی وجہ سے پورے نظام کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا، پشاور جلسے میں وفاقی وزراء کے خلاف نامناسب باتیں کی گئی۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، سیاسی مسائل بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ دشمن ملک کی اعلی کار پارٹی اور اس کے بانی پر پابندی لگائی جائے، قرارداد پنجاب اسمبلی میں منظور۔ PTI اور اس کے بانی کے خلاف قرارداد لیگی رکن طاہر پرویز نے پیش کی۔ پینل آف چیئرپرسن ذوالفقار علی شاہ نے ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی۔ سیلز ٹیکس آن سروسز تھا، وہ وفاق کا FPR کلیکٹر، اور وفاق کا FPR کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے۔ اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب ہو سکیں۔ ملکی معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتی۔ PTI حکومت نے معیشت چلانے کے لیے ڈنڈا استعمال کیا تھا۔ ٹیکس جمع کرنے میں سندھ کی پرفارمنس باقی صوبوں سے بہتر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب، کہا کہ ٹیکس کلیکشن میں تمام صوبوں نے وفاق کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ وزیر اعظم سینٹرلائزیشن پر اور ہم ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں، تاجروں کو درپیش مسائل حل کرنے میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ملک میں صنعتی اور زرعی ترقی کے فروغ کے لیے حکومت کا انقلابی اقدام۔ نیپرا نے اضافی بجلی کی کھپت پر رعایتی نرخ منظور کر لیے۔ صنعتوں سے اضافی بجلی کی کھپت پر 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ چارج ہوگا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا تھا کہ پیکج سے صنعتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ 3 سالہ پیکج سے انڈسٹریل سیکٹر میں مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی ہوگی۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمت کم کر دی، 88 پیسے فی یونٹ کمی۔ اکتوبر کی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیجیٹل گورننس ویژن بلدیاتی خدمات کے لیے ای بلنگ نظام کا آغاز۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے ای بلنگ کا افتتاح کیا۔ شہری میونسپل سروسز کے لیے فیس اور چارجز کی ادائیگی موبائل بینکنگ اور ڈیجیٹل والیٹ سے کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خواتین کے لیے خصوصی کاوش، پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل انٹرپرینور ویمن ایکسپو کروانے کا فیصلہ۔ ویمن ایکسپو میں کاروبار سے وابستہ 800 سے زائد خواتین شرکت کریں گی۔ ایکسپو میں 500 سے زائد انٹرپرینور خواتین بھی اپنے بزنس کے سٹالز لگائیں گی۔ ادارہ ترقی برائے خواتین نے مفت اندراج کا آغاز کر دیا۔ ورکنگ خواتین کی سنی گئی، گھر سے دور رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے ورکنگ خواتین کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ 17 ہاسٹل بنا دیے۔ لاہور میں 4 ویمن ہاسٹلز قائم کیے گئے۔ ہاسٹلز میں خواتین کو گھر جیسا ماحول فراہم کر دیا گیا۔ ٹریفک آرڈیننس کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، پاکستان ملی مزدہ ایسوسی ایشن کو آرڈیننس معطلی کا نوٹیفیکیشن نہ ملا۔ پچھلے روز پبلک اینڈ گڈز ٹرانسپورٹرز نے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سے مذاکرات کر کے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب میں نئے ٹریفک قوانین کے نفاذ کے بعد لائسنس کے اجراء میں ریکارڈ اضافہ، 12 روز میں 15 لاکھ شہریوں نے لائسنسنگ سہولیات سے استفادہ کیا۔ ایک دن میں 1,18,000 سے زائد شہریوں نے لائسنسنگ سہولیات حاصل کی۔ شہریوں کو بذریعہ ایس ایم ایس جعلی چالان موصول ہونے کی شکایات، ترجمان سیف سٹی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہا کہ اتھارٹی کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے کیش اکاؤنٹ یا بینک تفصیلات طلب نہیں کرتی۔ ای چالان حکومت پنجاب کے سرکاری نمبر 8070 سے ہی بھیجا جاتا ہے۔ مشکوک یا جعلی میسج ملنے پر شہری فوری طور پر 15 یا FIA سے رجوع کرے۔ پتنگ بازی آرڈیننس پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ آرڈیننس کی منظوری گورنر پنجاب دے چکے۔ بل کے مطابق ڈپٹی کمشنر حکومت کی مرضی سے ضلع میں پتنگ بازی کی اجازت دیں گے۔ پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کرنے کے لیے اندراج کروانا لازمی ہوگا۔ بغیر اندراج کے پتنگ اور ڈور بنانے یا بیچنے پر 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ فضائی آلودگی کا لاہور میں پڑاؤ، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ جوہر ٹاؤن 275 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین علاقہ قرار۔ ادھر محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ دسمبر کی شاموں میں عرصے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہونے لگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموک میں کمی وزیر اعلیٰ کی حکمت عملی اور عوامی تعاون کا نتیجہ ہے۔ صنعتوں، بھٹوں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اسموک کے خلاف ایکشن میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک دن میں 5 مریض رپورٹ ہو گئے۔ لاہور میں ڈینگی کا 1 مریض سامنے آ گیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 4000 سے زائد ہو گئی۔ لاہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 776 تک پہنچ گئی۔ کینسر کے مریضوں اور لواحقین کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا ریلیف۔ وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو برائے کینسر پیشنٹ کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ کینسر اور دل کے عارضہ میں مبتلا افراد کے علاج کا مکمل خرچ پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ کارڈک سرجری کے لیے بھی خصوصی کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں اسکول سیفٹی مہم کا آغاز۔ محکمہ داخلہ میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اجلاس کی صدارت کی۔ تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ تعلیمی اداروں میں پینک بٹنز کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے گا۔
वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट से अमरीकी कौंसल जनरल के वफ़द की हमरा मुलाकात की गई। दो तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। बिलाल अकबर खान ने कहा, सूबे में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पंजाब के तमाम अजला में ई बसें चलाने जा रही हैं। वाइस चेयरमैन LDA और सेक्रेटरी औकाफ की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। दाता दरबार और भाटी चौक की रिमॉडलिंग और तोसी के बारे ब्रीफिंग दी गई। मियां मरगूब अहमद ने कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी के दरबार शरीफ की रिमॉडलिंग और तोसी एक तारीख़ी इक़दाम है। लाहौर के तारीख़ी और सकाफ़ती हुस्न को बहाल किया जा रहा है। महकमा हाउसिंग पंजाब के तहत बनने वाली नई वासा एजेंसियों में तकर्रुर तबादले। XEN वासा लाहौर का काशिफ रसूल MD वासा चकवाल तैनात कर दिया गया। काशिफ रसूल MD वासा तलागंग का इजाफी चार्ज भी संभालेंगे। डिप्टी डायरेक्टर वासा गुजरावाला अली हसनैन को MD वासा वजीराबाद लगा दिया गया। SE पब्लिक हेल्थ सरगोदा अमजद अली का बतौर MD वासा बहावलपुर तबादला। LDA में फैक्ट फाइंडिंग, डिसिप्लिनरी और प्लॉट अलॉटमेंट इंक्वायरियां सीनियर अफसरान के दफातर में इल्तवा का शिकार। LDA सिटी और एवेन्यू 1 में बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती और फर्जी हाजिरी का भी इंकशाफ हुआ। हर महीने 45 लाख रुपए बटोरने की इंक्वायरी भी गोल कर दी गई। पीको रोड का तामीराती काम 1 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। खस्ताहाल सड़क और उड़ती गर्द ने शहरियों को दमे का मरीज बना दिया। कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होने लगे। अहले इलाका फट पड़े। कहते हैं, मेंबर असम्बली बात सुनने को तैयार नहीं, हम अपने मसाइल लेकर कहाँ जाएं। आते हैं, कहते हैं हम कर रहे हैं। तकरीबन 2-3 माह तो इसको हो गए हैं कि सरिया आ रहा हमारा, ठीक है। उस सरिये के पीछे हम पड़े हैं। कभी अब हमने पूछा परसों, कह रहे जी हड़ताल शुरू हो गई है, पीछे से सारा रास्ते बंद हैं। रोजाना ही एक्सीडेंट 1, 2, 3 रोजाना ही मैक्सिमम। ये दिन को भी होते हैं, रात को भी है। रोड की वजह से हो रहे हैं ना, रोड कंप्लीट नहीं हो रहा।